اور اللہ مجھے کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جمعہ تو کل ہی گزر گیا، ظہر سے لے کے مغرب تک مسلسل، اور مغرب سے عشاء تک رک رک کر بیان ہوتا رہا۔ تو آج تو میں بیان کے لائق ہی نہیں ہوں، لیکن لوگ آ جاتے ہیں دور دور سے، اور اس لیے آتے ہیں کہ وہ مجھے ہی سننا چاہتے ہیں، حالانکہ میری باتیں کوئی بالترتیب نہیں ہوتی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی ادھر گاڑی جاتی ہے کبھی ادھر گاڑی جاتی ہے۔ کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے گاڑی جب سیدھے راستے پہ جاتی ہے تو منزل تک پہنچتی ہے، اور سیدھی جانے کے بجائے ادھر ادھر بھٹکے تو منزل تک پہنچتی نہیں۔ اس لیے ہماری بہت سی باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس ادھوری رہنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اشتیاق بنا رہتا ہے، حالانکہ اشتیاق بگڑ گیا ہے۔ میں آپ کو صاف نظر آتا ہوں یا لائٹ جلواؤں؟ ہمیں آپ لوگ کچھ صاف صاف نظر نہیں آتے تھے، تو میں نے نیت کیا کہ اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے لائٹ جلا لوں، اور میں نے سوچا اس میں آپ بھی نیت کر لیں گے تو آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کی سوچ کی برکت سے شاید میں اللہ والا بن جاؤں۔ صبح سے لے کے شام تک جتنے اعمال ہوتے ہیں تو صرف نیت اچھی سیکھ لیں تو نیکیوں کے بہت بڑے سیٹھ بن جائیں گے۔ اور نیت کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ نیت میں کسی کا کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اچھی بری نیت سے نہیں روک سکتی۔ اللہ نے ہمارے قبضے میں ایسا دیا ہے، لیکن ہم اس سے اتنے غافل ہیں کہ اعمال کرتے ہیں اور نیتیں نہیں کرتے۔ ہر عمل کو دین بنایا جا سکتا ہے، جس کا نام دنیا ہے۔ خیر یہ تو باتیں آ رہی ہیں ذہن میں، ایسی چلی آ رہی ہیں، کہہ دیا۔ مجھے میرا ایک سبق یاد کرنا ہے، کیونکہ کل باتوں باتوں میں حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی باتیں آ گئی، تو مجھے بہت پھر فائدہ ہوا دوہرا کر۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات جو بہت چبھتی رہی شروع سے، اور ہمارا اپنا حال دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اسی میں سے ہیں، آگے پتہ چلے گا کس میں سے ہیں۔ تو کل سے پھر بہت فکر ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ میں تھوڑی بیان کرتا ہوں، یہ تو آپ لوگ اچھی طلب لے کر آئے ہیں، اب جیسی جس کی طلب ہوگی ویسے ویسے مضامین آئیں گے، مگر مجھے کیا چاہیے میں اس کو شروعات میں نقل کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے نفاق۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان والے بھی تھے جنہوں نے یہ کلمہ اقرار کیا، پڑھا، دل سے تصدیق کیا اور اس عمل صالح کرتے رہے، جنہیں صحابہ کہا گیا، اللہ ان کی شان بلند کرے۔ لیکن وہاں ایک جماعت اور اس طرح کی موجود تھی جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، دل سے اقرار نہیں تھا، اس لیے دو طرح کی زندگی ان کی تھی۔ ایمان والوں کی بات جو پہلے کہا، ان کی زندگی ایک طرح کی تھی، ایک اللہ کو مانتے تھے اور آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے، اور ہم اپنے بچوں کو بار بار یہ بتاتے رہیں، اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تعلیم گھر میں بار بار جتنا دہرایا جا سکے دہرایا جائے، کیونکہ یہ دور ایسا آیا کہ بہت سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے چلے گئے، اور اب جو فتنہ ہی فتنہ ہے۔ ایک جماعت بنی صحابہ کی آپ علیہ السلام کے زمانے میں، اور آپ کی موجودگی میں ہی ایسے ہوئے جو ظاہر میں ایمان والے کہے جاتے، لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے، ان کو منافق کہا گیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، کہا گیا۔ ان کو منافق اس لیے کہا گیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے سامنے پکے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے، اور وہ کرتے جو ایک مسلمان کرتا ہے، حالانکہ وہ نماز بھی نہیں چھوڑتے، ایک علامت دکھایا کرتے تھے کہ اگر میں مومن نہ ہوتا تو میں نماز میں کیوں آتا،
اور ہم دکھا رہے ہیں ہم مومن ہیں اس لیے نماز میں نہیں آتے، اس لیے کہ ہم نے اتنی محنت کیا کہ محلے میں بہت سے لوگ دیندار بن گئے اور نمازی بن گئے، تو اگر ہم فجر نہ بھی پڑھیں گے تو ہم کو ثواب تو ملے گا ہی نا۔ ثواب الگ چیز ہے، نفاق الگ چیز ہے۔ نفاق کا مطلب ہی ہوتا ہے زبان کا دعویٰ کچھ اور ہوگا، دل کسی اور سے متاثر ہو کر اس کی نقل اتارے گا۔ پھر سے دوہراؤں، زبان کا دعویٰ کچھ اور ہوگا اور دل کسی سے متاثر ہو کر اس کی نقل اتارے گا۔ اس جملے کو ہم بھی یاد رکھیں، آپ بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ وہ کس کی نقل اتار رہے ہیں۔ چونکہ وحی کا زمانہ تھا اور وہ منافق دھوکے باز دھوکہ نہ دے سکے، اس لیے آپ علیہ السلام کو خبر کر دی جاتی تھی کہ کون منافق ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد لسٹ موجود تھی ان کے پاس کہ اتنے منافق ہیں۔ ہم نے ایک عالم اور مفتی سے کئی دفعہ سنا اور وجہ سننے کی یہ تھی کہ دینی ایک ایسی جگہ جہاں سے بہت کام ہو رہا تھا، وہاں کچھ ایسے قادیانی گھس گئے تھے اور آج بھی گھسے ہیں جو اس کام کو خراب کر رہے تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں چھانٹنا نکالنا نہیں ہے، تو ہم ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کے پہلے تو آئے بعد میں نہیں آئیں گے، اس لیے بعد والے ولایت کے کسی مقام پر تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت جگہ دھوکہ بھی کھا سکتے۔ اور ہم نہیں کہتے ان بڑوں کو کہ وہ شریعت کی روشنی میں تلاش کریں، ہم کیوں کہیں بھائی، ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم نے وہ مفتی اور مولانا صاحب سے 2-3 دفعہ کنفرم کیا ہے الگ الگ موقع پر، کیا سارے منافقوں کے نام چھپا دیے گئے تھے یا کبھی ظاہر بھی کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ عمرے کے لیے گئے ہیں، ورنہ وہ آ کے وہاں بیان میں بیٹھتے ہوتے تو میں ان کی زبانی سنوا دیتا۔ میں یہ بات نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ اس کی بات ہے۔ ایک مجلس میں گنتی بھی انہوں نے بتایا کہ اتنے منافقوں کو اٹھایا اور نکالا ہے۔ بیوی کا تعلق کسی اور سے بھی ہو، صرف شبہ ہے، بیوی کا تعلق ہے کنفرم نہیں ہے، صرف شبہ ہو تو کتنی نگرانی ہوگی؟ اور یہاں بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ کوئی نگرانی نہیں، جو چاہے کرو، تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ یہ سمجھنے والے میری بات کی تہ تک سمجھ گئے، میں آگے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اور آج بھی ہیں، رعایت ہر جگہ شریعت کی جائے گی، ہمارے ہیں تمہارے ہیں کہ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ واقعہ ہو چکا کہ چوری کرنے والی کے ہاتھ نہ کاٹا جائے، بڑی خاندان کی ہے، رسوا ہوگی۔ تو جواب دے دیا گیا ہماری زبان میں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ادھر شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں تو شریعت ہی ہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ بتا دیا گیا یہ منافق ہیں۔ اور پکے مومن جن کا نام اگر جی سے لے لے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سر سے پاؤں تک ایک ایسا کرنٹ سا لگے گا کہ محسوس ہوگا کہ کیا ہے ان کے اندر کا ایمان، کہ 1500 سال ہو گئے تقریباً، 1400 کچھ سال ہوئے، کہ ان کے تصور سے سر سے پاؤں تک کے جیسے لگتا ہے ایک کوئی چیز ایسی آتی ہے جاتی ہے جو ایمان کو اور دل کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اور کیوں نہیں کرے گی کہ جن کو دیکھ کر دھوکے باز شیطان راستہ بدلتا ہو، جن کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا کامل ایمان ہے، انبیاء سے زیادہ کسی کا ایمان کامل نہیں ہوا، اور صفت ان کی کتنی نظر آ رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہوتا تو یہ ہوتے، اتنے کمال کا ایمان ہے۔ اور یہ سب ہماری زبان میں کتاب کی بات ہے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے لیے مضمون اہم ہو کہ نہ ہو، میرے لیے تو بہت اہم ہے، میں کیوں اس کو اتنا بھولا ہوا تھا کہ اس کی بار بار تجدید کیوں نہیں کیا میں نے؟ کہ حذیفہ تمہارے پاس منافقوں کی لسٹ ہے،
تم سے میں نہیں پوچھتا کون کون ہے، تم خالی مجھے یہ بتا دو میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ جب ایمان کمال درجے کو پہنچے گا تو ہر وقت اس کی فکر ہوگی، اور ایمان نیچے چلا جائے گا تو صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی، ہم کس پوسٹ پر جائیں کہ ہماری عزت ہو، ہمارے پاس کتنا مال ہو کہ عزت ہو، ہم کیسی گاڑی سے چلیں کہ ہماری عزت ہو، ہمارے ہاتھ میں کیسا موبائل نظر آئے عزت ہو۔ اللہ کی قسم یہ مٹی سے بنا مٹی میں چلا جائے گا۔ عزت و ذلت کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، کہیں نہیں لکھا ہے گاڑی والوں کے لیے ہے، کرسی والوں کے لیے ہے، بنگلے والے کے لیے ہے، اور کون سا فون چلتا ہے آج کل؟ آئی فون والے کے لیے ہے۔ بیوقوف خود ہی کہہ رہے میں فون ہو گیا۔ آئی فون کا کیا مطلب؟ آئی مطلب میں، اور فون یعنی اپنے آپ کو ہی گھٹا دیا کہ میری کوئی عزت انسانوں میں نہیں گروں گا، ہم تو فون ہو گئے، اور فون ہو گئے۔ دن بھر کیا ہوتا ہے؟ فون کے سوا کچھ ہوتا ہے؟ فون ہی فون ہے دن بھر، اور سب اسی کے ذریعے لوٹ رہا ہے، وہ اس کے ذریعے نفاق پیدا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اور جس سے اتنے بڑے صحابی ڈر رہے تھے کہ نفاق تو نہیں ہے، کیونکہ یہ دولت ہے ایمان کی، جس کے پاس ہوگی اس کو فکر ہوگی کہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، کہ میں ایسا کر رہا ہوں، صحابہ ایسا کرتے تھے، میرا عمل الگ ہو رہا ہے، ان کا عمل الگ ہو رہا ہے، تو پھر میں کیسا مومن ہوں؟ اور اللہ نے تو نمونہ بنایا، کس کو نمونہ بنایا؟ صحابہ کو نمونہ بنایا، نمونہ تو انہی کو بنایا، ان کی نقل اتارو، اور اس میں چاہے جس کی نہیں اتار لو۔ اور ہم نقل کس کی اتار رہے ہیں؟ ہم بار بار کہتے ہیں اپنے بال کو اگر انگریزی سٹائل میں رکھو گے، سارے یورپ کے گندے چینل کو وہ پکڑے گا اور سوچ کو وہیں لے کے جائے گا، آئیڈیل وہیں تلاش کرے گا، بال کا اسٹائل بدلے گا ہی نہیں وہ کبھی، وہ کہے گا جیسا ان کا ہے ویسا رہنے دو۔ ٹوپی لگانے میں اس کو شرم آئے گی، اسلامی لباس میں اس کو شرم آئے گی کچھ دن یہ استعمال کر لینے کے بعد، یا ایسوں کے ماحول میں جو انسان کی شکل میں شیطان رہتے ہیں، ماحول کا اتنا خراب اثر ہے سوچ نہیں سکتے۔ ایک بچے سے ملاقات ہوئی، اس کے گھر گیا، بار بار دیکھنے کا جی چاہا، مگر امرت بچہ تھا، نگاہ ہٹا لے رہتا تھا، دیکھنا منع ہے، مگر اولاد کے جیسی ایک محبت ہوگی، اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال آئے تھے، بنوا نہیں رہا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا گیا، متاثر ہو گیا، جانے سے پہلے داڑھی مڈا کے گیا اور ملنے آیا، میں نے سر پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ان کے ماں باپ کو؟ ان کو پوچھو تمہارے ابا کتنے پڑھے تھے، پھر ان سے پوچھو ان کے ابا کتنے پڑھے تھے، ان کے پاس کتنی ڈگری تھی، وہ کھا کے مرے یا بھوکے مرے؟ آج کا محنت مزدوری کرنے والا سب سے زیادہ اچھا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ ماں باپ راضی ہے تو دین لٹا دے مگر ڈگری لے کر آ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ شریعت کی رعایت کی جائے گی، میرا اکرام ہو، میری دعوت ہو، رعایت کی جائے، کان میں بات نہ پہنچائی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ راضی ہو گئے کہ بچہ بے دین تو ہو جائے، تو پہلے حلیہ نہیں بدلتا، پہلے دل بدلتا ہے، دل کہ ایمان یہاں ہوتا ہے، نفاق بھی یہی ہوتا ہے، پھر جس سے متاثر ہوتا ہے اس کی شکل بناتا ہے، اس کا حلیہ بناتا ہے۔ اب یہ ظاہر بتاتا ہے اس کا کہ کہنے کو ایمان والا ہے، آج کی تاریخ میں کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی شیخ کسی کے منافق ہونے کا فتویٰ نہیں دے گا، دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نفاق آج کا سکہ رائج الوقت ہے۔ نفاق یعنی اتنا عام ہو گیا، سکہ رائج الوقت کا کیا مطلب؟ جو کرنسی چل رہی ہے، جس کرنسی سے ضرورتیں پوری کی جا رہی ہے، جس کرنسی کو استعمال کر کے عزت کی کرسی پہ پہنچنا چاہتے ہیں، جس کرنسی کو استعمال کر کے محلے میں اپنے کو بڑا ثابت کرنے میں لگے، وہ کرنسی نفاق ہے۔ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کتاب اٹھاؤ 5 جلدیں ہیں پڑھنے کی چیز ہے اور پڑھو اور پڑھاؤ، ورنہ جو جاہل ہوتا ہے شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کرنے دو عبادت جتنی بھی کرتا ہے، اس کو کرنے دو عبادت جتنی بھی کرتا ہے، میں تو منٹوں میں لوٹ لوں گا، رہنے تو دھوکے میں اس کو کہ بڑا دیندار ہے۔ اور ہمارا آج کا دیندار صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے کا تو ٹرینڈ چلا ہے، میں تو اس کو رواج بھی نہیں بولتا، اس کو ٹرینڈ ہی بولتا ہوں، کیونکہ اس میں ٹی لگا ہوا ہے، اور ٹی کا مطلب دنیا سمجھ گئی،
ٹی کا مطلب سمجھ گئی نا؟ ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چائے. اللہ کی محبت کھینچ کے لے جائے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کھینچ کے جائے, تم ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے کرو جا کے. تمہیں کیا چیز لے کے جا رہی ہے, کیا دائیا پیدا ہوا اندر سے وہاں جانے کے لیے. ہر عمل سے پہلے ایک دائیا پیدا ہوتا ہے, ایک ارادہ ہوتا ہے, اس کے بعد عمل ہوتا ہے. ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ شروع میں کہا نیت آسان ہے, کوئی روک نہیں سکتا. نفاق سکہ رائج الوقت ہے, یہی کرنسی ہے جو چل رہی ہے. جیسا ملا ویسی بات, کاروباری ملا تو ایسی بات, اور انگلش بولنے والا مل گیا تو پھر انگلش میں ہی بات. اب یہ اردو بھول گیا. لیڈر ملا تو لیڈر جیسی بات, اور اللہ والا مل گیا تو اللہ والی جیسی بات. ارے تیری ہے کون سی ذات؟ ایمان والا ہے؟ ایسی جگہ بیٹھ کر لوگ اٹھے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو, اللہ کے نبی کی بات نہ ہو, شریعت کی بات نہ ہو, گویا دین کی بات نہ ہو, تو اٹھ کر جدا ہوتے ہیں. تو ایسے جدا ہوتے ہیں جب مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھے تھے. اور مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھنے کا جس کو شوق ہو وہ اپنے آپ کو کھنگال کے دیکھ لے, کیا یہ محفل اچھی لگتی ہے یا اللہ والوں کی محفل اچھی لگتی ہے. ارے آپ کی یاد بہت آتی ہے. میں نے کہا موت کی یاد کرو نا, ہم کو یاد کر کے کیا کرتے ہو؟ جب ہم تم کو دکھتے ہیں تو ہماری یاد آتی ہے. نہیں پہلے بعد میں بھی آتی ہے, تو آیا کرو نا. میں ایک دن یہاں بیٹھتا ہوں نا, اور اللہ نے دیکھنے جیسا بنایا ہے نا, نہیں بنایا. بولے ایسا تو نہیں کہ گھبراہٹ ہوتی ہے یار کیسا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اور کسی کو اچھا نہ بھی لگوں تو کیا ہوا, نکلنے سے پہلے بیوی دم کرتی ہے, کیونکہ بیوی کو دیکھ کر ہمارا بھی دم نکلا ہی رہتا ہے. ہاں آپ لوگ یہاں ہنس لیجئے, باقی تو گھر پہ پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنا سبق یاد کیا ہے دوستوں, بزرگوں, جوانوں. نفاق کی آگ پھیل چکی, اور نفاق پھیلانے والی چیز ایک ایک گھر میں, ایک ایک ہاتھ میں پہنچا دی گئی. اور عقل مندوں کی دنیا کیا کہیں یا بیوقوفوں کی کہیں, عقل مند نما بیوقوف دونوں کہہ دیا. عقل مند نما بیوقوف. وہ آج کل ایک گھڑی آئی ہے, کب سے چلی ہے تو پتہ نہیں, جس میں یہاں موبائل رہتا ہے. گھڑی میں دکھتی گھڑی ہے, اور ہر طرح کا نیٹ بھی ہوتا ہے اس میں, ہوتا ہے نا, نیٹ بھی ہوتا ہے. جس موبائل کو یہاں رکھو تو نقصان دہ, یہاں دل کے پاس رکھ دو تو ایک دم ہی ستیہ ناش ہے. اب جہاں نبض چلتی ہے, پلس کتنی رفتار سے چل رہا ہے, کہا یہاں باندھ لو میں سب لوٹ لوں گا. اور خرید کے لے کر آ رہے, پہن رہے, دکھا رہے ہیں ایسے جیسے میں گھڑی دکھاتا رہتا ہوں. اور دو دفعہ ہاتھ اٹھتا تو مجھے پوچھنا ہی پڑتا ہے. ان کو تسلی ہو جائے پھر تو کم سے کم ڈھنگ سے بیٹھیں گے, ورنہ تب تک ہاتھ اٹھاتے ہی رہیں گے جب تک نہیں پوچھوں گا. بہت بیوقوف آدمی ہوں, اللہ مجھے ہدایت دے. ہاں بیچارے جب تک میں نہیں پوچھوں گا جب تک ہاتھ اٹھاتے رہیں گے. تو اس سے جب پوچھ ہی لو بھیا کیا پہن کے, کوئی لیٹسٹ چیز آئی ہے کیا, لیٹسٹ. پہلے اس میں لے ہے, دیتا کچھ نہیں, سب لیتا ہے, اور سب کو معلوم ہے. کوئی ہم کہیں تو پتہ چلے گا, ایسا پتہ نہیں. تو کیا چیز پہنچایا منافق بنانے کے لیے. ہر گھر میں بیوی الگ فون پہ لگی ہے, بچے الگ فون پہ لگے ہیں, باپ الگ فون پہ لگے ہیں. پہلے تو اس نے کہا جس گھر میں جائیں گے اس فیملی کو فیملی میں رہنے کا احساس ہی ختم کر دیں گے. جس گھر میں جائیں گے اس میں یہ احساس ختم کر دیں گے کہ تم اپنے اماں کے پاس پہنچے, ابا کے پاس پہنچے, بیوی کے پاس پہنچے, بچوں کے پاس پہنچے. یہاں تک کہ بات کرتے کرتے گھر میں داخل ہوتے ہیں, داخلے کی دعا بھی نہیں پڑھتے. اور جب داخلے کی دعا نہیں پڑھتے تو دروازہ بھی بسم اللہ کے بغیر بند کرتے ہیں. تو یہ موبائل میں بات کر کر شیطانوں کی ٹیم لے کر گھر میں جاتے ہیں. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں شکیل بھائی, ہم تمہارے سامنے تو سمجھیں گے, اور گھر پہ جا کے وہی کریں گے. دو رخی زندگی چل رہی ہے. گھر کا ذمہ دار جن کاموں کو کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے سامنے وہ کام ہوتا ہے, جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یہ نفاق کی علامت ہے. عقل کھو گئی کہ تجربے کار, میرا باپ, میرا دادا, میرا نانا, میرا پیر, میرا شیخ, میرا استاد, محلے کا کوئی بڑا تجربہ رکھتا ہے, زندگی اس کی اس میں گزری ہے. 55 والے کو 45 والے کو 75 والا نہیں سمجھا سکتا. تمہیں اعتماد کرنا پڑے گا, اور اعتماد سب سے بڑی چیز ہے. صحابہ نے اعتماد کیا آپ علیہ السلام پر, اور منافقوں نے اعتماد نہیں کیا. ارے کچھ کہہ رہا ہوں عبداللہ بھائی, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین بیچیں گے. دو رخی زندگی چلی. بھرت دیکھو نا,
اور جب باپ وہ کام کرتا ہے جو باپ کا باپ منع کرتا ہے اور چھپ کر کرتا ہے تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ تم نے ہمیں اچھی عادت لگا دیا ہے، اب ہم بہت کچھ ایسا کریں گے جو تم منع کرتے ہو تم سے چھپ کر کریں گے۔ یہ ہمارا گھر ایسا اجڑا ہے، ایسا دیندار ہے، داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ، حج عمرے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، ہم تفسیر میں نہیں جاتے، مجھے پتہ نہیں، صرف تمہارے چہرے کو کدھر کر لو، مشرق مغرب کیا ہے، کہیں ہے نا آیت؟ کیا ہے، کیا کہا اللہ نے؟ مشرق کی طرف اور کیا مغرب کی طرف چہرہ کرنا کوئی نیکی نہیں۔ آ کے چہرہ کر لیا نماز میں ادھر تو ہو گئے نیک، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کوئی نیکی نہیں تمہاری ہے، تم کو پورا دین دیا گیا ہے صبح سے لے کے شام تک کا، 24 گھنٹے کی زندگی اگر حضور پاک علیہ السلام کے طریقے میں تمہاری نہیں رنگی، تم بھول جاؤ تمہاری اولاد کی رنگ جائے گی۔ اور تم اس لیے نہیں رنگتے کہ تمہیں باہر کا معاشرہ اچھا لگتا ہے، تم ایسے سرکل میں بیٹھے، ایسے ماحول میں بیٹھے جہاں تم اتنے متاثر ہو کہ اپنے آپ کو مسلمان بتانے میں تم کو شرم آتی ہے، کل قیامت میں اللہ چھاٹ دیں گے کہ دنیا میں تم مسلمان بن کے جینے میں شرم کرتا تھا، آج تیرا حشر مسلمانوں کے ساتھ بالکل نہیں ہوگا۔ یہ نفاق کی زندگی ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دے، نہ جانے چھپ چھپ کے کتنے کام ہو رہے ہیں۔ اور وہاں سوچ ذرا بدلتی تھی، صحابہ کی سوچ بدلتی تھی۔ حنظلہ منافق ہو گیا، کہا تعلیم کے لیے ہے، بیان کے لیے ہے، اپنی ذات پر یہ پیمانہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ آیا ہمیں کبھی خیال کہ ہم منافق تو نہیں ہے؟ جس عمل میں تلاش کریں گے تقریباً اکثر میں پائیں گے نفاق ہے۔ اور باطل نے طے کر دیا تم کو مومن کے نام سے جانا جائے گا مگر تم نفاق پر مرو گے، ہم نے بھی طے کر رکھا ہے۔ ابھی میں دلیل دے دوں گا اور بھی انشاءاللہ۔ کہ بولے خالی تقریر کرنے آ گیا ہے تو موبائل اور کہہ دیا نفاق، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ہماری زبان میں یہی کہتے کہتے کیا ہوا، کیا ہو گیا، منافق ہو گیا۔ صحابی رسول اور ایک دم دیوانگی کی حالت میں گھر سے نکل کے آ رہے، ایک ہی جملہ آ رہا ہے، منافق ہو گیا، یعنی میں منافق ہو گیا۔ حنظلہ میں منافق ہو گیا۔ بھائی کیا کیا گھر میں ایسا، چوری چھپے کیا کام کر کے آئے؟ بیوی پہ ظلم کیا، بچوں پہ ظلم کیا، ماں باپ پر ظلم کیا، کیا کر کے آئے کہ منافق سمجھ رہے اپنے کو؟ تو کہا کچھ بھی کر کے نہیں آئے۔ تو منافق کیسے ہو گئے؟ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور میں بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کتنی فکر تھی ان کو، کتنی فکر تھی ایمان کے بچانے کی۔ ہم اپنے ایمان والا ہونے کو ظاہر کرنے پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ کہاں چلی گئی غیرت؟ اور ہمارے بچوں کو لا کے وہ چیز دیتے کھلاتے پلاتے جس سے عقلیں معاف ہو جائیں۔ یہ برائلر مرغی، اس کے اندر جو چیز کھلائی جاتی ہے، اب دنیا میرے بیان سے جانے کی ایسا تو ہے ہی نہیں نا۔ یوٹیوب پر تو کھول کھول کر ایک ایک چیز آ رہی ہے نا کہ میں کہوں تو سمجھ میں آئے۔ بولے نہیں، کھاؤں گا یہی، اولاد کو کھلاؤں گا یہی۔ کتنے دن کے بچہ کتنے دن کے غذا میں بڑا سا ہو جاتا ہے؟ کوئی جانتا ہو تو بولے۔ ہاں کیا ہو جاتا ہے؟ کتنا رہتا ہے؟ چوزا رہتا ہے، چوزا رہتا ہے۔ ایک مرغی کا بچہ، وہ جو نارمل اس سے جیسے مرغیاں پلتی تھیں وہ پلے، اس میں اور اس میں بہت فرق ہو گیا۔ یعنی زبردستی اس کو بڑا بنا دیا گیا، کیونکہ جب اس کا وزن بڑھ جائے گا تو اس کی ہم کو آج 2.5 کلو 2 کلو 3 کلو جو بھی ہوتی ہو ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کہا بہت سے لوگ ہوشیار ہو گئے۔ اچھا کیا ہوشیار ہو گئے؟ بولے جان گئے کہ برائلر مرغی کا نقصان ہے، تو بولے پھر یہ؟ بولے اب سیمی برائلر ڈالیں گے۔ ارے اس کا نام ہی سیمی ہے، ابھی تیری عقل پہ کھا کے پردہ چڑھ گیا کیا؟ تیری عقل مار دی گئی کیا؟ ایمان میں ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے اور بہت پاورفل ہے، وہ کئی لیئر بھی چڑھی ہو تو اس کے پیچھے تک پہنچتی ہے، اور تو اتنا اندھا ہو گیا کہ سامنے رکھا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ایمان کی خیر منا، ایمان کی خیر منا۔ آج کی تاریخ میں لکھ لو، جس دن میں مرنا ہو مر جاؤں گا، 6 8 10 سال جانے دو، کوئی گوشت کو ہاتھ نہیں لگائے گا سوائے مرغی کے۔ اور آج بھی سروے کرا ڈالو پورے محلے کا کہ گوشت کون کھاتا تھا بکرے کا، اور اب کون گوشت کھا رہا ہے، کون مرغی کھا رہا ہے،
تو تم کو 80% لوگ مل جائیں گے گوشت چھوڑ کر مرغی کھا رہے ہیں. ہم سوئے ہیں، جگا رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی. دجالی فتنہ اتنا قریب آ گیا کہ سارا باطل حق سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو ایمان بھی گیا، نفاق بھی گیا، سب چلا گیا. کہتے ٹائم نہیں ملتا بیان سننے کا. آپ سے ملنا چاہتا ہوں نا، میں ملوں گا ہی نہیں. جب میں تمہارے پاس ملنے روز 5 منٹ آتا ہوں تو تمہارے پاس ٹائم نہیں تو تم کو بیٹھا کر میں کیا کروں گا؟ اور دروازہ کھلا رہتا ہے، کوئی آتا ہے کیوں آئے؟ نہیں آپ کی یاد آئی تھی، میرا موبائل نکالو اور سبسکرائب کرو. کیا کرو؟ ہم اس میں سبز لگاتے ہیں، میرا ہرا ہرا ہے سب. گھنٹی بجاؤ. اب ملنے آنا نا تو پھر فون کر کے بولنا کہ میں نے آپ کا بیان اتنا سنا ہے، ملنے آ سکتا ہوں؟ تو انٹری ادھر ہے، ورنہ اپنے گھر پہ رہنا. میرے پاس ٹائم نہیں برباد کرنے کے لیے. میری زندگی بہت سی گزر چکی ہے، پتہ نہیں کتنے منٹ کتنے سیکنڈ باقی ہے. یہ ملاقات محبت کی نہیں ہے، یہ نقلی سب محبت ہے. کسی چیز کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہی ہے. ارے لیمو کاٹ دے کوئی تو منہ میں پانی آتا ہے تو ہم تھوڑی کہیں گے لیمو میں تیری یاد میں زندگی گزار رہا تھا، دیکھ تجھ کو دیکھتے ہی پانی آ گیا. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ والے کہتے ہیں لوگ ہم کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. میں بھی اللہ کر اللہ والا ہو جاؤں تو میں بیوقوف نہیں بننا چاہتا. ہم تو کہہ دیں گے بیوقوف مت بناؤ، وہ اللہ والوں کا اخلاق ہے. تو حنظلہ نے کیا کر لیا تھا ایسا کام؟ ہم سب کچھ کریں پکے مومن. اور ان کی یہ سوچ بدل گئی کہ ہائے ہائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے تو دل کی کیفیت کچھ اور ہے، اور گھر آئے بال بچوں میں کیفیت بدل گئی. کیوں؟ ایمان تھا تو فکر تھی کہ کسی لائن سے لٹنے نہ پائے. ہمارا تو سب بدل گیا سوائے حلیے کے. تو اللہ جانتا ہے، اس لیے اپنے پاک کلام میں آگاہ کر دیا. صرف یہ نہیں ہے ادھر رک کر کے تم کھڑے ہو گئے تو نیکی ہو گئی. تمہیں 24 گھنٹے میرے محبوب کی نقل اتارنی پڑے گی. جب ان کی اتارو گے تو نفاق تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. پھر تمہارے پاس ایک گہری سوچ آئے گی کہ تم کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ غالب رہے گا. بات پوری سمجھ میں آئی؟ آخر کے جملے ہے نفاق کا شبہ. تو یہ چوزا 40 دن میں اس کی اوقات بدل جاتی ہے. یہ ہوتا نہیں دکھتا ہے. اسی کا نام دھوکہ ہے، اور یہی دکھائے گا دجال. ہوگا نہیں دکھے گا. منافق سب اس کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ جہنم میں کھینچ لے جائے گا. اور جو کہے گا میرے پاس ایمان کی باتیں کرو، شریعت کی باتیں کرو، اور باتیں نہیں 24 گھنٹے کے اعمال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں چاہیے، حلیہ ویسا چاہیے، بات ویسی چاہیے، سونا ویسا چاہیے، کھانا ویسا چاہیے، اور اخلاق تو اعلیٰ سطح پر وہی ہونا چاہیے کہ کم عقل بیوی یا کجی والی بیوی یا ٹیڑھی پسلی والی بیوی کچھ غلط کرتی رہے گی تو ہم اخلاق سے مسکرا کر اس کی اصلاح کا سامان کرتے رہیں گے. اصلاح کر دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، اصلاح کی بات کر دیں گے اور وہ نہ مانے تو ہم صبر کریں گے کہ ہم ڈھونڈ کے نہیں لائے تھے ڈگری والی، ہم لائے تھے فکری والی کہ جس کی فکر تھی کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جائے، استخارہ کر کے لائے تھے. بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آج کی لڑکیاں، ان کے ماں باپ ڈگریوں والے لڑکے تلاش کر رہے ہیں. عمریں بڑھ رہی ہیں 25 26 28 30 32، کیونکہ اس ڈگری کا چاہیے. ارے مسلمان دیکھ کے کرنا بھائی. کتنی مشہور بات ہے کہ اتنی دفعہ بیان ہوا ہے اس کا، میرے یہاں نہیں، پوری دنیا میں یہ بات بیان کی گئی. آپ بھی کہیں گے میں نے بھی بیان کیا، مقرر بہت سارے بیٹھے. بیان کرنا ہے تو دعا نہ پڑھے. لوگ بیان سن رہے اس لیے دعا مت پڑھو. دعا تو چھوڑ ہی دو نا. مغربی نفل بھی پڑھنے کو تیار نہیں. سنت بھی پڑھتے تو کتنے اٹھ کے جا رہے، کتنے اٹھ کے جا رہے، کتنے اٹھ کے جا رہے، سب چلے جائیں گے کیا جلدی جلدی. کون سے دین کی محنت ہے یہ؟ کون سا دین ہے؟ اپنی نماز لٹا کر لوگوں کو نمازی بنانا. دھوکہ دھوکہ دھوکہ. یہ دھوکے والی کھائیں گے، سب دھوکہ کھانے کا مزاج بنے گا. کہوں کہنے میں ذرا سا جھجک سی تھوڑی سی محسوس ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی شرم آتی ہے، لیکن کہنا تو پڑے گا. دین کی بات کہنے میں شرم نہیں. جا کے اپنی عورتوں سے پوچھ لو، اور نہیں تو تجربہ ہوگا کہ جب حیض پورا ہو جاتا ہے، حیض کے ایام نکل جاتے ہیں، تو اسے مرد کی خواہش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟
اس میں ہے کوئی حکیم، تجربے کار، ڈاکٹر یا کسی نے پوچھا یا معلوم کیا؟ ہے کوئی جو کہے گا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ارے بھئی یہ علم نہ ہونا تو بڑے نقصان کی چیز ہے کہ میری بیوی کو میری خواہش ہو اور ہمیں ہوا بھی نہ لگے اس کی، تو اس کو کہیں اور کی ہوا لگ جائے گی۔ یہ علم تو ہونا چاہیے۔ اور شادی کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بیوی کی ملاقات کی دعا یاد کراؤ۔ پہلے یہ دعا یاد کر تب تیرا نکاح کروں گا۔ ہر ایک کہہ رہا ہے میرا بچہ سنتا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں تو نے بیوی کی ملاقات کی دعا پڑھا تھا؟ جب ملاقات کیا دعا پڑھا؟ تو نہیں پڑھا تو شیطان شامل ہوا۔ جب شیطان شامل ہوا تو تیرا بچہ نافرمان بنے گا۔ احساس تک نہیں رہا، احساس نہیں۔ ان باتوں کو مت کرو، دین پہنچاؤ۔ کون سا دین پہنچاؤ؟ نماز کا خالی چہرہ گھما لینے کا نام ہے دین۔ پہلے لڑکیاں کتنے سال میں بالغ ہوتی تھی؟ کوئی ہے ہماری عمر کا جو بتائے گا؟ 60 کا کوئی ہوگا؟ میری عمر کا تو چھوڑ دو، شاید کوئی نہیں ہوگا، ہوں گے ایک دو آدمی۔ کتنے سال میں تقریباً بالغ ہوتی ہے؟ ارے کچھ علم ہے یا نہیں ہے، کچھ سنا ہے یا نہیں ہے، 50-60 کے ہو کے نہیں ہو، 14 15 16۔ آج کتنے سال میں بالغ ہو رہی ہیں؟ 8 9 12 میں ہوئی تو بہت میچورڈ ہو گئی۔ نہ سروے کا پتہ ہے، بولے سروے کا پتہ نہیں، ہم کو تو بہت کچھ سیکھنا دوسرا رہتا ہے، صرف خراب تصویریں دیکھنی رہتی ہیں۔ ہم کیوں سیکھیں گے؟ سیکھنے والی بات کے چینل کو دباتے ہی نہیں، وہ بٹن ان کو نہیں چاہیے۔ اور ہم پہلے دن تبلیغ میں نکلے سن 70 میں، جب سے آج تک سیکھنے کا ہی کام کرتے ہیں۔ میرے داماد وہاں بیٹھے ہیں، ابھی آگے بیٹھے، ان کو پوچھو کل وہ ملنے آئے تو میں نے کہا یا بولتا ہوں یا سنتا ہوں۔ بولتا ہوں سبق یاد کرنے کے لیے، اور سنتا ہوں، اور آخری نبی کا امتی ہوں، لوگوں تک پہنچانا اس لیے بولتا ہوں، اور سنتا ہوں سیکھنے کے لیے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو سنتا کب ہوں؟ جب کھانا کھاتا ہوں۔ سنتا کب ہوں؟ کہا تھا نا بھائی، کل ہی کی بات ہے نا، کل ہی کہا تھا نا، میرے پاس ٹائم نہیں بیکار جانے کے لیے، اس لیے کھانے کے ٹائم تو سننا ہی ہے۔ کھانا کھائے اور بات کرے، اور بات ہی مسلسل کرے، تو اس موبائل نے وہی بنا دیا ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بات بھی کرتا ہے۔ اور یہ سب ہم ثابت کریں گے اللہ کی دی توفیق سے کہ اس سے ایمان جائے گا، نفاق آئے گا، اور ایمان ایسا چلا جائے گا کہ ہم بالکل اعلانیہ طور پر منافق بن کے جیئیں گے، جس کا پتہ ہم کو ہوگا اور اللہ کو ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمایا ہوا۔ اب یہ 8 اور 9 سال اور 10 سال کی عمر میں اس کو پیریڈ آ گیا، اور یہ ہر مہینے کا ہے، تو اس کو کیا چیز چاہیے؟ ارے کچھ آنا کرو نا، کچھ بولو نا، بولو تو تقریر بند کر، ہم یہ سننے نہیں آئے۔ اس کو کون چاہیے؟ اور ہوگی 8 سال میں شادی کی عمر کتنی رکھی گئی ہے؟ لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے؟ اتنے سال میں وہ جتنے چاہے شوہر بنا ڈالے۔ جس یورپ کی تم نقل اتار رہے ہو، جہاں تم ترقی سمجھتے ہو، جسے نام آتا ہے تو تمہارا بھاؤ بڑھتا ہوگا، اللہ کے نزدیک تو بھاؤ گھٹتا ہے۔ نہ یو کے سے نہ یو ایس سے، اس کے نزدیک تو بھاؤ گھٹتا ہے۔ سروے کرو، ہے سب کے بوائے فرینڈ، ہے سب کی گرل فرینڈ، اور کتنے ہیں؟ اب تو ڈی این اے کا زمانہ آیا، ڈی این اے کرا کے پوچھو کہ اس کے شوہر کا بچہ ہے یا کسی اور کا ہے۔ کب تک اندھے بنیں گے؟ یہ کھائیں گے تو اندھے ہی رہیں گے عقل کے، یہ کھائیں گے تو عقل کے اندھے ہی رہیں گے۔ سمجھو مت سمجھو، اتنا اندھاپن بھی سمجھ میں نہیں آیا تو مطلب بینائی ایمان کی تو جا چکی ہے، اور کوئی بڑا سمجھاتا ہے تو نفاق کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے سامنے ایسا کرنا اور یہ چلے جائیں تو ایسا کرنا، یہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ جب میں تم سے بولوں گا تو تم میرے سامنے کچھ اور کرنا، میں چلا جاؤں گا تو کچھ اور کرنا۔ بولتے ہیں اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ ابے تیری تربیت کا مسئلہ ہے، اولاد کی تربیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو بدلے گا، تیرا گھر بدلے گا۔ ہر گھر میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ 2 سال 2.5 سال کا چلنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہی باپ کو دیکھتا ہے مصلے پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ آ کے بازو میں کھڑا ہو کے وہ حرکت کرتا ہے۔ اور بہت سی مثالوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں، جس کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہم نمازی لوگ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم دیندار لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دینداری کتنے % ہمارے پاس ہے، کتنے % نہیں ہے، حساب لگاؤ نا۔ اور میں نے بھی اپنا ایک حساب لگا لیا ہے۔ اب کبھی کبھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ بیمار رہتے ہیں، میں نے کہا کس نے خبر دیا؟ کہ سنتا ہوں، بہت ٹائم سے بیمار ہے۔ تو
میں نے اور سے ڈاکٹروں سے پوچھا, ابھی ذرا یوٹیوب والوں سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں 1 لاکھ بیماری ہے, چھوٹی بڑی سب ملا کر, تو اس سے کم نہیں ہے. اور موٹی موٹی بیماریاں جو لکھی ہیں تو وہ ہیں کچھ. جب آج کی دوا بیمار بنانے کے لیے, اور ہر آدمی دوا کھا رہا ہے, تو جو بیماری کے لیے دوا کھائے تو اپنی جگہ ہے اتنی بیماری, اس کے علاوہ جو آ رہی ہے وہ کون سی ہے, جس کا آج ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ ایم آر آئی کرا کے لاؤ, یہ ایکس رے کرا کے لاؤ, سب کچھ کرا کے لاؤ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. علاج اندازے سے کیا جا رہا ہے. ایسا کہیں علاج ہوتا ہے؟ حکیم نفس پکڑتے تھے تو وجہ بتاتے تھے کہ تمہاری فلاں چیز خراب ہو گئی ہے, فلاں کی وجہ سے تم کو یہ سب ہو رہا ہے, اس لیے اس کا علاج کرتے تھے. جس کو پیشاب کا ڈھنگ نہیں, جس کو پخانے کا ڈھنگ نہیں, جس کو کھانے کا ڈھنگ نہیں, جو کھانے میں جانوروں کی نقل اتارتا ہو, جو پیشاب پخانے میں جانوروں کی نقل اتارتا ہو, کہ سارا کام کھڑے کھڑے کرتا ہو, جس کا کوئی کلچر نہیں, جس کا کوئی ماحول نہیں, جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کو سے پہچانتا نہیں, اس کو پتا نہیں کہ میری بیوی کتنوں کے ساتھ گھوم کر آئی ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ بھی بہتوں کے ساتھ گھومی ہے, میں بھی بہتوں کے ساتھ گھوما ہوں, تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں. تو اللہ نے کہا زانیوں کے لیے زانیاں ہی ہیں, زانی کے لیے زانیاں ہی ہیں. اس سے سیکھنے دے, انس ہمدردی نہیں, ورنہ تو تڑپتا میرا باپ کہاں چلا گیا, میری اماں کہاں چلی گئی. آئندہ آپ ہمیں یاد دلائیے, ہم خالی ماں باپ کے ان بیٹوں کا تذکرہ کروں گا کہ جس کو ہر بیٹے کو سننا لازم ہے میرے نزدیک. یاد دلائیے کہ ماں باپ والا بیان کرنا, میں کتاب لے کر آؤں گا, اس سے سناؤں گا. ہاں تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں بیمار ہونے کا, نہیں بھیا بیمار ہونے کس نے کہا تم کو, تب کہتے بیمار ہو, میں نے کہا نہیں, 99,997 بیماریاں نہیں ہیں. کتنی؟ اور جو 3 ہے اور تمہارے جیسے ملنے کے بچلی کی ڈھال ہے, وہ تو بھی نعمت ہے ہمارے لیے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. موبائل میں آپ کو درمیان میں بار بار میوزک سنائی دیتی ہے, سنائی دیتی ہے نہیں سنائی دیتی؟ سنائی دیتی ہے. اٹھاؤ شریعت اور معلوم کرو. میرا کام پوچھنے کا ہے, میں پوچھتا رہتا ہوں. اور میں نے بہت بڑے مفتی صاحب سے پوچھا, شیخ الحدیث ہیں ان سے پوچھا, مدرسے کے صدر مدرس ہیں ان سے پوچھا. یہ ایک ہی آدمی کی صفت بتا رہا ہوں میں. اور بہت بڑے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے مشائخ میں ان کی زندگی گنتی تھی, اور اسی میں مر گئے, اور مر کر بھی دن ہو گئے, اور تقریباً 100 سال جی کر مرے, تو کتنے پرانے آدمی ہوں گے. میرا نصیب کہ مجھے ایسے لوگ ملے. دوسرا نصیب یہ ہوا کہ میں نے ان سے اتنا پوچھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آیا ہے تو سوال ہی کرے گا یہ, اور ان کے وقت کی رعایت کرتے ہوئے اجازت لے رکھا. جب ان کے پاس جاتا, میرے پاس لسٹ بنی ہوتی, مجھے اتنے مسئلے پوچھنے, اتنی باتیں پوچھنی. دل کے امراض کو نقل کر کے دل ہی دل میں یا کاغذ قلم پر یہ بات کہ میرے اندر یہ خرابی ہے, یہ شیخ سے پوچھتا. اللہ جزائے خیر دے, ان لوگ کے درجات بلند فرمائے. بہت شاندار مدرسہ ہے. اللہ سارے مکاتب مدارس کی اور ساری دینی جماعتوں کی, جمعیتوں کی, اور جہاں بھی چھوٹا بڑا کام جس انداز سے ہو رہا ہے سب کی پوری حفاظت فرمائے. تو میں نے ان سے پوچھا مفتی صاحب سے کہ حضرت یہ موبائل میں پہلے تو گھنٹی رکھتے ہیں لوگ میوزک والی, اس کے علاوہ درمیان میں ایڈورٹائز آتی ہے, اس میں بھی میوزک ہوتی ہے. تو یہ جو تھوڑی دیر کی رنگ ٹون جو بجتی ہے اور گھنٹی کی آواز کے بجائے میوزک ہوتی ہے, تو جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میوزک سننے سے نفاق ایسے اگتا ہے جیسے برسات کے دن میں سبزہ اگتا ہے. دیکھ لو 2-5 دفعہ بارش ہو جائے, ساری زمین جہاں جہاں گھاس ہے وہ سب ہری ہو گئی, اور ہمارے تو سامنے پہاڑ دکھتا ہے, تھوڑے دن کے اندر پوری اس کے اوپر گرین چادر ہو جاتی, اتنی تیز اگتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اللہ کی قسم سچوں کے سچے, ان سے بڑا کوئی سچا نہیں. جو کہا وہی ہوا, جو ہو رہا ہے ان کا کہا ہوا ہو رہا ہے, جو ہونا ہے ان کا کہا ہوا ہوگا. ان کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے, ان کی بات غلط نہیں ہے. جس کا جو نتیجہ بتایا ہے وہی نکلا وہی نکلے گا, اور جس کا نتیجہ نفاق بتایا ہے تو نفاق پھیل گیا ہے. تو پوچھا میں نے کہ وہ تھوڑی دیر کا رنگ ٹون جو میوزک کی شکل میں ہوتا ہے, کیا اس سے نفاق پیدا ہوگا؟ میں نے بات یہاں سے شروع کیا تھا نا, تو حضرت نے جواب نہیں دیا ہاں نہ کا. اللہ ان لوگ کی شان بلند کرے.
مر گئے غریق رحمت فرمائے. کیا سمجھانے کا ڈھنگ ہوتا تھا. اور میں ابھی 2-3 دن پہلے کتاب دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایسا مضمون مل گیا کہ میں ڈھونڈنا کچھ اور چاہ رہا تھا, میں اسی میں کھو گیا, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھانے سے پہلے کرتے کیا تھے. بہت سی مثالیں. ہاتھ پکڑ لیا, محبت جتا دیا, معاذ مجھے تم سے محبت, اور کبھی کچھ بہت طریقے لکھے. میں کہا دیکھو کیا پیارا انداز. پھر اب یاد آئی کہ دیکھو کل پرسوں جو پڑھا تھا, آج تم کو پھر اس دنیا میں دکھاؤں گا کہ آج جو اصل میں دین کی محنت شریعت کے مطابق کرتے ہیں, اپنی طبیعت کو نفاق سے پاک کر کے کرتے ہیں, ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے. ہم سمجھے نہ سمجھے, کسی دن اللہ سمجھائے گا یہ بات کو. تو کیا دیکھا کہ نہیں کہا کہ نہیں کہنا تھا نہیں, مگر نہیں کہا. تو پھر کیا کہا, کیا پوچھا میں نے؟ یہ رنگ ٹون میں جو تھوڑی سی میوزک ہوتی ہے, کیا جو شریعت میں نفاق اگنے کی بات کہی گئی کہ میوزک سننے سے نفاق اگتا ہے, تو کیا اس سے بھی نفاق اگتا ہے؟ تو فرمایا شراب کوئی ایک پیالہ پی لے یا انگلی لگا کے چاٹ لے, سب حرام ہے. یہ حرام اتنا ہو رہا ہے کہ نفاق ہی اگ رہا ہے. اب سمجھ میں آئی بات, نفاق کیوں اگ رہا ہے؟ ایک طرف کھانا, ایک طرف سننا, ایک طرف دیکھنا, یہ تینوں چیز ایسی ہے جو ایمان کو یا تو برباد کرے گی یا ایمان کو بڑھائے گی. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, ہر ایک دیکھے, شکیل بھی دیکھے, آپ بھی دیکھیں, نفاق تو نہیں ہے. اور جس کا جی چاہے کھانا بدل کے دیکھے, ابھی بھی بدلے نہیں ہے, جیسا ماحول بنتا ہے جا کے کھا لیتے, جیسے بھوک لگی کھا لیتے. ابھی چنا ساتھ میں رکھ لو, سینگ ساتھ میں رکھ لو, کیا ضروری ہے کہ تم وہاں جا کے کھاؤ؟ اگر نہیں مانتے مت مانو. 3,500-4 ہزار کلومیٹر کا سفر بائی روڈ میں نے کیا اور اپنا ہی کھایا. اس کا نام انہیں کھانا رکھ دیا, فروٹ کا نام کھانا رکھا, سلاد کا نام کھانا رکھا, اسپراؤٹ لے لیا, کچھ روٹیاں ایسی بنوا لیا میٹھی نمکین. جب ہم کو معلوم ہے ہم جائیں گے اور ہم کو بھوک لگے گی, کوئی یہ تو نہیں پتا کہ یار کل تو لگی نہیں تھی, پرسوں بھی نہیں لگی تھی, آج میں اس لیے چلا آیا کہ شاید آج بھی نہیں لگے گی. ہوٹلوں میں جا کے کھا رہے ہیں. میں ہوٹل کی چیزوں کو ناجائز نہ حرام تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں, اثرات بتا رہا ہوں. ہر کھانے کا اثر ہوتا ہے. حکیم صاحب کے پاس گئے, حکیم صاحب نے کہا کہ نزلہ بہت تیز ہو رہا ہے, بخار بھی ہو رہا ہے اور سردی بھی ہے. جی حضرت سب ہے. تو دیکھو رات کو کیلا بھی نہیں کھانا, امرود بھی نہیں کھانا. حضرت حرام ہے؟ تو میرے سے بڑا تو کوئی بیوقوف نہیں. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں تو آپ سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں. تو آج بھوک لگ رہی ہے, جب معلوم ہے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم کو راستے میں بھوک لگے گی تو لے کے جاؤ. وقت بھی بچے گا, پیسہ بھی بچے گا, ایمان بھی بچے گا, سمجھداری بھی بچے گی. اور یہ جسم جو امانت ہے, جس میں خیانت کر رہے ہیں ہم کو تو یہ اصل میں بیان کرنا تھا, لیکن اللہ نے ادھر جانے نہیں دیا اور لے کر آیا کہ پہلے تو موبائل کا بیان کر. تو رنگ ٹون بدلیں گے؟ خالی رنگ ٹون بدلیں گے یا ہر سوچ کو بدلیں گے؟ اللہ حاضر ہے, اللہ ناظر ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب سمجھتا ہے. اللہ کی یہ صفات والے 99 نام جو کتاب میں لکھے ہیں, اس کو یاد کر لینے کا اتنا بڑا نفع کیوں ہے؟ روز کہے گا تو علیم خبیر کا تجھے استظار بڑھ جائے گا. کہا نہیں اتنا ٹائم تو رہتا نہیں رہتا تو لینا دنیا والی چیزیں اور نفاق کے ساتھ مرنا. اس لیے ہم اپنے بارے میں سوچے, اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچے, اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچے. اللہ نے بھاؤ بتایا, تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگے جس پر تمہیں غصہ آئے. اف بھی مت کرنا. کیا کہہ رہا ہے یورپ؟ ارے اف کرنے کی بات چھوڑ, گھر سے نکال کر دیکھیں گے بھی نہیں, وہاں لے آ کر رکھ کے آئیں گے. جس ماحول میں آدمی پرورش کرتا ہے, اسی لیے اللہ جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب کو, اور جن لوگوں نے ان فکروں کے ساتھ کام کیا, ان کی فکروں کے بہترین نتائج دنیا نے دیکھے کہ 72 گھنٹے مہینے میں مسجد کی 4 دیواری کے اندر اگر مشورے سے باہر جانا طے نہ ہو تو ایک مسجد میں 72 گھنٹے گزار کے چلے آنا. باہر کے اثرات برے ہیں اور اس 4 دیواری کے اندر کے اثرات الگ ہیں. اور اپنے آپ کو تعلیم میں پابندی سے بیٹھانا اور علم عمل میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اگر تعلیم میں تم نے آج پڑھا ہے کہ فلاں بزرگ 100 رکعت پڑھتے تھے, فلاں 200 پڑھتے تھے, فلاں 300 پڑھتے تھے, تو اس تعلیم کے بعد اٹھ کے پہلے مشق کرنا, آپس میں بیٹھ کے ان کی مت کرنا. لایا نہیں کرو گے 7 لاکھ کے بھاؤ کی سب نیکیاں چلی جائیں گی.
لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہی جو اتنی سی تھی اور اتنی سی ہو گئی، اسی کھانے نے عقل کو خراب کیا ہے. کھانے اس کے بغیر تو ہم جیتے نہیں. مت جیو، زندگی اجیرن ہو جائے گی، وقت سے بہت پہلے بوڑھے ہو جاؤ گے. بیٹا چاہتے ہوئے بھی کچھ اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کی اپنی زندگی خود، تم 60 میں ایسے، وہ 40 میں ایسا ہو گیا ہے، وہ کیا کرے گا تمہارا؟ پھر اس کی شادی، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کی روزی، تو اٹھائے گا لے آ کے اولڈ پیپل ہوم میں لا کے ڈال دے گا کہ بھائی فیس بھر دیتا ہوں. اور آج نہیں، شاید 80 کے آس پاس میرا چلہ لگ رہا تھا. اس وقت انگلینڈ کے ایک غلام بھائی تھے، غلام نبی، مجھ سے کچھ عمر میں بڑے تھے، بہت بڑے تاجر تھے. تبلیغ والوں کو دیکھتے تھے تو آفس میں 2 دروازہ بنایا تھا، وہاں دیکھا داخل ہوئے تھے، ادھر سے نکل کے چلے جاتے تھے، ملتے نہیں تھے. لیکن جب مل گئے تو پھر تبلیغ یہ تو جان چھوڑتی نہیں. وہاں مرکز پہ آئے، وہاں سے وہ جماعت میں، ہم لوگ کی جماعت میں شامل ہو گئے. اس وقت انہوں نے اولڈ پیپل ہوم کا وہ کانسیپٹ جو وہاں تھا اس وقت بیان کیا تھا. اب کیا حال ہوگا؟ اب تو فیملی ہی ختم ہو گئی وہاں پر. اب فیملی کہاں ہے؟ فیملی سسٹم تو ختم ہو گیا. جانور بغیر فیملی کے جیتا ہے. بڑے ہو گئے، سب غائب، سب ایک دوسرے سے علیحدہ. جب تک ضرورت پوری نہیں ہوئی، وہ کوئی بھی جانور اٹھا کے دیکھ لو، جب تک وہ ماں باپ اس کی ضرورت کی چیز ہے، جیسے ضرورت پوری کرنے لگا، اماں ابا کہاں ہے اسے پتہ نہیں. کس کو کہتے ہو ترقی یافتہ ملک؟ کس کی نقل اتار رہے ہو؟ یہ ترقی یافتہ ہے کہ جس کی 100% زندگی ایکسرے کرو تو جانوروں سے کم نہیں ہے. بس 2 لفظ یاد ہے، تھینک یو اور سوری. اسی میں سارا اخلاق زندہ ہے ان کا. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. سب توبہ کرو، جو ہوا سب ہو گیا، اے اللہ معاف کر دیجئے. کہو اللہ سے، میں بھی کہتا ہوں، اے اللہ بہت کچھ بھولا، بہت کچھ غلط کیا، بہت کچھ چھوٹے بڑے حرام کیے، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. ہم اتوں کو گواہ بنا کے توبہ کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں. ہم اتوں کو گواہ بنا کے توبہ کر رہے ہیں، معاف کر دیجئے. پھر تجدید ایمان کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوہراؤ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آج سے طے کرو نئے سرے کی زندگی گزرے گی. اللہ پاک کو حاضر ناظر سمجھ کر عمل کریں گے. اور یہ موبائل کا استعمال، رنگ ٹون تو ابھی سے بدل دیں گے، اور بغیر ضرورت کے اس کا استعمال نہیں کریں گے. کوئی چیز سوچیں گے کہ پوچھو، دیکھو کتنی ضرورت ہے، کیا اس کے بغیر کام نہیں چلتا؟ نہیں چلتا تو دیکھ لیں گے. کتنی دیر دیکھیں گے یہ طے کریں. انشاءاللہ لٹنے سے بچ جائیں گے. اور تلاوت روز کریں گے، اللہ کا پاک کلام چھوڑیں گے نہیں. بغیر سمجھے پڑھو، کہنے دو لوگوں کو کہ سمجھ کر پڑھیں گے. جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھے. بہت سے ایسے عالم ملیں گے جو تفسیر کریں گے، تم کو سنا دیں گے. خود سے سمجھنا چاہو گے تو کچھ کا کچھ سمجھو گے. اس لیے کہ قرآن کی آیتیں اس طرح سے نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ حالات کے اعتبار سے آئی ہیں. کیا ماحول تھا، یہ کس کے لیے آیا تھا، لیکن قیامت تک کے لیے ہے کہ ایسے ایسے تمام ماحول سے ہم گزریں گے تو پھر یہ اس وقت ہمارے لیے بھی ہوگا. اس لیے قرآن کی تلاوت کرو. صبح سب بچوں کو سکھاؤ، رات کو سکھاؤ، صبح میں حساب لو. صبح بچوں کو اٹھاؤ تو کہو بیٹا آنکھ ملو، بیٹا پہلی سنت یہ ہے، آنکھ ملو. مل لو بیٹا، مل لو بیٹا. اب دیکھو دعا پڑھو، تم کو یاد تھی نا تو بھول گئے تو دیکھو میں پڑھا رہا ہوں، پڑھو نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہاں سے شروعات نہیں، بولے باپ کو کرنا پڑے گا. اپن چاہتے ہیں اپن جیسے جیتے رہے، بچے دیندار بن جائیں. بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے، اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہی نہیں ملے گا. اس لیے کہ بچہ تو نقل اتارے گا نا. میں بات ختم کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات سنا دوں آپ کو کہ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے کا ایک ناز ہوتا ہے، میں بہت پڑھا لکھا ہوں. یہ علم کی جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم کی جہالت ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. اور علم کی حقیقت ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں جانتا، ابھی بہت سیکھنا باقی ہے. 2 جملے میں اپنی حیثیت دیکھ لینا جب سوچ آئے تو. میں ایک شہر میں گیا تھا، بڑا شہر جہاں کورٹ ہے، بہت بڑا شہر ہے. وطن سے بمبئی آ رہا تھا، راستے میں اس جگہ پر جانا تھا کہ وہاں اللہ والوں سے تھوڑی سی ملاقات کرنی تھی، اور کر کے دوپہر تک پہنچنا تھا. اور عشاء کے بعد ٹرین تھی واپس میری، دوسری ٹرین. وہاں ایک جج صاحب رہتے تھے. جج پڑھا لکھا ہوتا ہے، جج کو
چھوٹی سی ڈگری تو نہیں ہے, چھوٹی ڈگری تو نہیں ہے نا, بہت بڑی ڈگری ہے نا. اور ایسے بھی ہوتے ہیں جیسا سنا رہا ہوں, اور بہت شارٹ میں جلدی سے سنا رہا ہوں. تو جہاں میں ٹھہرا تھا عالم کا گھر تھا, وہ شیخ کا ہی محلہ تھا, ایک بڑے شیخ گزرے, انہی کے نام سے محلہ بن گیا, اور مشائخ کی دنیا ہے وہاں, وہ بڑے بڑے مدرسے ہیں. اور جن کے گھر میں ٹھہرا تھا وہ بہت اچھی عربی بات کرتے ہیں, 2 دفعہ سال لگا چکے ہیں, عالم ہے. اور میں کسی کے یہاں نہ کھاؤں, جان چھڑانے کے لیے میں نے ان کو فون کیا, مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میرا کھانے کا نظام آپ کے یہاں رہے گا. ارے کہ اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہوگی, آؤ. گیا میں. مغرب کے بعد وہاں جماعت کا پروگرام تھا, عصر بعد گشت ہوا, اور مجھے وہیں مغرب پڑھنا تھا, میں نے مغرب پڑھ لیا. اب جیسے مغرب پڑھا تو مولانا صاحب جن کے 2 دفعہ سال لگے, وہ میرے بیزمان, انہوں نے کہا عربوں کی جماعت ہے, بیان تجھے کرنا ہے. میں نے کہا تو مشورے سے طے ہوگا. سب مشورے سے ہو گیا, تو آیا پہلے ہی طے ہو گیا تھا. تو میں نے کہا اچھا, اور ٹرانسلیشن تو بہت اچھا کرتے ہی ہیں وہ. بیان ہوا, اور اس سفر کے ارادے سے لے کر ابھی تک ایک خیال سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا, ارادے سے لے کر ابھی تک, کہ جج صاحب مل جائیں گے تو کیا ہوگا. پہچان ان سے بھی بہت اچھی ہے, لیکن میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا, اور لے جائیں گے ضرور, محبت اتنی کرتے ہیں مجھ سے, اور کھلائیں گے بھی ضرور. تو یہاں طے ہے, کیا ہے, رعایت شریعت کی جائے گی. سن لو غور سے, میری بات ختم ہو رہی ہے, یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں. ریلیشن شپ کوئی چیز نہیں ہے, اور ہے بہت بڑی چیز. اس کو شریعت کے دائرے میں جتنا نبھا سکتے ہو سب کا حق ادا کرو. شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رعایت تو تھی نہیں, میں چاہتا نہیں تھا کہ میں ان سے اس طرح کی کوئی بات کروں. اب بیان کرنے جو بیٹھا, نماز کے بعد جو مجمع سامنے آیا, اور وہ صاحب یہاں سامنے آ کے بیٹھ گئے, جج صاحب. سلام کیا, میں نے کہا آپ کس محلے؟ بولے میں تو دوسرے محلے میں رہتا ہوں, مگر یہ ہوگا میرے ہوتے ہوئے کہیں اور. اللہ, اب کیا کروں, اب میں کیا کروں؟ کہنے کر لیجئے بیان, کریے. کر لیا بیان. اس میں وہ عربوں کی ایسی جماعت تھی, اتنے طالب تھے کہ کاغذ قلم نکال کر لکھتے جا رہے تھے میری بات کو, اور بات میں گھیر لیا, شیخ پھر بیٹھو, پھر یہ باتیں پوچھنی ہیں. پھر بیان ہو گیا, اٹھ گئے, ہاتھ پکڑو, چلیے. میں نے کہا ابھی مجھے میری اتنے بڑی ٹرین بولے ہوگی ٹرین, ابھی بہت ٹائم ہے, چلیے. مطلب ان کے یہاں کھانا ہوگا, کھانا بنا, ہم کچھ نہیں جانتے. جج تو اسی کا نام ہے نا, فیصلہ کرے گا. جج اس کا نام تھوڑی ہے کہ میری رائے لے گا. اس نے فیصلہ کر دیا, اب میں اوپر نیچے ہو رہا ہوں. یا اللہ, میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے, مگر میں رعایت تو نہیں کروں. رعایت تو کسی رشتے کی نہیں کی جائے گی. بس اللہ ہمیں دین کی سچی طلب عطا فرمائے. یہ ساری پریشانی بیٹھتے ہی کافر ہو گئی. صوفے پہ بیٹھایا, 2 بچے بلائے, چھوٹے چھوٹے بچے, ابھی نہ چائے ہے نہ پانی ہے نہ ناشتہ, کچھ بھی نہیں. ان دونوں بچوں کو بلایا نام لے کر. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, سونے کی دعا سناؤ, اٹھنے کی دعا سناؤ, کھانے کی دعا سناؤ. تو یہ تو بہت عام ہے, یہ سکھا سکتا ہے. اور ایسی دعائیں پوچھنا انہوں نے شروع کیا کہ مجھے تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جج اپنے بچوں کی اتنی دعائیں یاد کرا, اور جہاں بچہ رکتا تھا وہ لقمہ دیتے تھے. تو اور تعجب ہو گیا, یا اللہ, جج کو کتنی دعائیں یاد ہوں گی, اور کتنی حلال غذا اس کے پیٹ میں جاتی ہوگی. اور حلال کو شبہ کی بنیاد پر صاف کر لیں گے, کھا لیں گے. شبہ کی بنیاد پر چھوڑیں گے بھی نہیں, حرام بھی نہیں کہیں گے. ارے بھائی, شبہ کی بنیاد پر کسی کی آمدنی کو حرام تھوڑی کہا جا سکتا ہے. جیسے حرام کو حلال نہیں کہا جا سکتا, ویسے حلال کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ تو مسئلہ ایسا پوچھا ہوں مولانا. تو ہم نے کہا ماشاءاللہ اتنی دعائیں بچوں کو یاد ہے, آپ سنا رہے ہیں, آپ کو بھی بہت یاد ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ میری بیوی ہے. ہم نے کہا اچھا. انہوں نے کہا میں آپ کو سناؤں؟ میں نے کہا بالکل سنائیے. کہنے لگے میرا نکاح ہو گیا. اہلیہ جو ہے, پہلی رات انہوں نے مجھ سے بیٹھ کر پہلی جو بات کیا وہ اس کا خلاصہ سناتا ہوں تھوڑے میں, 2-4 لوگ جو مجھے سنانا ہے وہی سناؤں گا. دیکھیے, میں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بن کر آئی ہوں, زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گی. ایک گھریلو لڑکی جو ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرے, اس کا حق ادا کرے, یہ سب میرے ماں باپ نے سکھایا ہے مجھے. میں پڑھی لکھی اور لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے پوری گھریلو زندگی ماں باپ سے سیکھا ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کروں گی.
لیکن ایک چیز میں ابھی طے کروں، میں میرے ابا کی حلال کمائی کے چنے لے کر آئی ہوں، میں نے ایک کلپ بنایا ہے، چنے لائی ہوں، میں یہ چنے ختم ہونے سے پہلے ابا سے دوسرے چنے منگا لوں گی اور صرف چنے کھا کر آپ کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، وہ آپ کے کورٹ کی حرام کمائی میں نہیں کھاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ جج صاحب نے کہا میں نے توبہ کیا اور کہا آج کے بعد اس گھر میں حرام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ اس کا اثر ہے۔ ہماری طبیعتوں میں اگر یہ اثر نہیں آ رہا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں تنہائی میں خود حرام کر رہے ہیں یا حرام ڈال رہے ہیں۔ جب پتہ ہے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کھانا ہے، کھجور رکھ لیں، کھجور رکھ لیں۔ بہت سے لوگ ڈرائی فروٹ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کسی حکیم سے پوچھے بغیر ڈرائی فروٹ مت کھائیے گا، آپ سمجھیں گے نفع ہوگا نقصان ہوگا۔ مولانا عالم صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور کئی دنوں کے بیماری کے بعد ایسے چلتے ہیں جیسے پیر لڑکھڑا رہا ہے۔ کل حکیم صاحب بڑے اللہ والے آئے تھے میرے پاس، تو انہوں نے ان سے بات کیا، انہوں نے سختی سے منع کیا آپ ڈرائی فروٹ بالکل مت کھائیے گا ورنہ آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی۔ ایسے مریض کے لیے ڈرائی فروٹ ہوتا ہی نہیں، اور صحت مند کہیں پوکٹ میں مل جائے، فری میں مل جائے۔ مالدار آدمی کے گھر گئے اور اس نے بادام اور پستہ لا کے رکھ دیا، تو چونکہ فری کا ہے کھانے کو ملتا نہیں، اس لیے سینگ چون چنا جیسا جباتے ہیں، نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سب سیکھنے کی چیزیں، سیکھنے کی، جائز میں بھی کیا ہم کھائیں کیا نہ کھائیں، سوال بنائیے، پوچھتے رہیے، انشاءاللہ فکر جب غالب ہوگی کہ میرا ایمان محفوظ رہے اور نفاق آنے نہ پائے، اللہ پوری تربیت کریں گے۔ اس لیے پہنچا کر وہاں دکھا دیا کہ تیرے سے زیادہ فکر والا بھی، ایسی پوسٹ والے بھی فکر مند ہوئے تو ان کی زندگی کیسی بدلی۔ بعد میں ایک بڑے شیخ نے ان کو خلافت دیا، اجازت دیا۔ برسوں بعد ابھی ایک چند مہینے پہلے میرے پاس فون آیا، شکیل بھائی آپ کی بہت یاد آتی ہے، اجازت ہو تو میں پروگرام بنا لوں اور آپ سے ملنے آ جاؤں۔ ارے ایسے کو میں چھوڑوں؟ یہ تو آپ کا احسان ہوگا سر، آپ آئیے تو صحیح، ہم سر پہ بیٹھائیں گے سر، آپ آئیے تو صحیح۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ایک ایک بول کھول کر اتنی کہہ دیا، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک یہ سمجھے یہ مجھ کو ہی کہہ رہے تھے، ہر ایک یہ سمجھے کہ صرف مجھ کو ہی کہہ رہے تھے۔ صرف اس لیے لگا دو کہ جب ایک آدمی کو سمجھایا جاتا ہے تو جانتا ہے یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں تو کچھ عمل کرتا ہے، اس لیے یہ سمجھو میں اکیلا تھا اور اس آدمی نے مجھے ہی کہا ہے۔ اللہ مجھے بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔